वालेकुम प्यारे बच्चों। 8वीं जमात की जो उर्दू की किताब है उसमें आज सबक नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं और जिसका उन्वान है आजमाइश शरत है। और ये जो सबक है ये आपकी जो उर्दू की किताब है उसके सफ़ा नंबर 65 से जो है ये सबक शुरू होता है। और सिलेबस के हिसाब से ये सबक जो है इसे T1 में रखा गया है। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। एक बूढ़ा आदमी है और मरते वक्त जो है उसने अपने अकलौते बेटे यानी जो अकेला एक ही बेटा उसका था उसको ये नसीहत की कि बेटा आजमाए बगैर, जब तक आप किसी को आजमाओ ना, किसी को परखो ना, किसी की जांच ना करो, तब तक जो है आप किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर यानी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों जो आपके करीबी हैं, प्यारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना कि कभी जब आजमाइश आए, कोई ऐसा वक्त आए तो उन्हें भी परखने की कोशिश करना ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो, ताकि आइंदा के लिए एक ऐसा तजुर्बा आपको हासिल हो कि आप जान जाएं कि किस पे आप भरोसा कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया। कुछ ही दिन हुए थे कि बूढ़ा जो है मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया, यानी फैसला कर लिया। ये जो इस बूढ़े का जो बेटा था जिसे नसीहत की गई थी, और जो बूढ़ा शख्स जो अब गुजर चुका था, तो उसके बेटे ने कुछ दिन बूढ़ा मर गया, जो बूढ़ा गुजर गया, तो अपने बेटे की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी, तो उसने शुरुआत कहाँ से की? अपनी बीवी से और अपने करीबी दोस्त से शुरू किया कि कैसे कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया, यानी फैसला कर लिया इसने कि सबसे पहले अपनी बीवी और अपने एक करीबी दोस्त, जो उसका करीबी दोस्त था, बहुत गहरा दोस्त था, उसको आजमाइश कैसे करे, तो इस बात का उसने फैसला कर लिया था। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबरी जासूसी का काम करता था। जो इसका करीबी दोस्त था बहुत ही चालाक था और मकामी हाकिमों के लिए, जो मकामी हाकिम थे, हुकूमत के लोग थे, उनके लिए वो मुखबरी का काम करता था, जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और इसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। तो ये जो इसका दोस्त था, करीबी दोस्त, जो मुखबरी करता था, जासूसी करता था, यानी जिसे आजकल हम CID डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें ये काम करता था। और इस दोस्त का इसके घर आना जाना रहता था और इसकी बीवी को जो है वो भाभी कहकर पुकारता था, यानी उसे भाभी कहता था, इसकी बीवी को जो है भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया। जो नौजवान था, जिसे बाप ने अपने रिश्तेदारों और करीबी अजीज़ों को आजमाने की नसीहत की थी, वसीयत की थी, एक दिन इस शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाए खरीद कर लाया। सिरी पाए यानी सर और पाँव। किसी जानवर के जो सिरी पाए होते हैं, सर और पाँव, तो ये खरीद कर लाया।
جب یہ نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر جو کسائی ہوتا ہے گوشت بیچنے والا اس کی دکان سے سری پائے، سر اور پاؤں جو جانوروں کے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ کے، جیسے گائے کے یا کسی بھینس کے جو ہوتے ہیں گوشت بیچنے والے ہوتے ہیں، ان کے سری پائے، یہ سر الگ سے بیچتے ہیں اور ان کی جو ٹانگیں ہیں الگ سے بیچتے ہیں گوشت کے ساتھ ساتھ. تو وہ لائے. اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے. تو اس نے سوچا کہ ان کے ذریعے جو سری پائے اس نے کسائی سے خریدے گھر آتے وقت شہر سے، جب وہ گھر آ رہا تھا اس نے سوچا اپنی جگہ اس نے خیال کیا کہ مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. جو اس کا مرحوم باپ جو تھا وہ جو مر چکا تھا مرحوم، اس کی نصیحتوں کو پرکھنے کا یعنی ان پہ عمل کرنے کا، ان کو ٹیسٹ کرنے کا، جانچ کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہے. چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی. جب وہ گھر پہنچا سری پائے لے کر اور اپنے گاؤں پہنچا تو خاصی رات یعنی بہت دیر ہو چکی تھی. لوگ سارے کے سارے جو ہیں گاؤں والے سو چکے تھے، تو کوئی بھی اس وقت جاگ نہیں رہا تھا. اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے. تو اس نے ایک ڈرامہ رچا. اس نے ایک ایسا بیوی کو آزمانے کے لیے اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں یعنی ڈراؤنی آواز میں، ڈری ہوئی سہمی ہوئی آواز میں بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، کہ آپ کوئی بھی، میں آ چکا ہوں لیکن آپ روشنی نہیں جلانا، کوئی دیا نہیں جلانا، کوئی لائٹ آن نہیں کرنا. اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا. تو اس نے کہا کدال یعنی ایک وہ جو کھودنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، مٹی کھودنے کے لیے جیسے ہم مٹی کھودتے ہیں، وہ لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا. اب یہ ایک گڑھا کھودنے لگا آنگن میں. بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کا انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے چونکہ اسے بیوی کو آزمانا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے اپنے قریبی دوست کو بھی آزمانا تھا، تو اس نے ایک ڈرامہ رچا اور کہا کہ بیوی کو حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا. اب جب اس نے دیکھا، اس نے بیوی کو لائٹ جلانے نہیں دی، روشنی نہیں جلانے دی، اور کہا کہ وہاں سے کدال لے کر آؤ جس سے اس سے وہ زمین کھودنے لگا. اور اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی بھی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس سے کیا ہو گیا، آدھی رات کو آیا اور کہتا ہے کہ روشنی مت جلاؤ اور مجھے یہ کدال دے دو، مجھے کچھ کھودنا ہے. تو اس نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا. تو اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے ایک اپنے پرانا جو میرا دشمن تھا اس کو قتل کر دیا ہے، اور اس کی کھوپڑی جو اس کا سر ہے اس کو میں انتقام لینے کے بہانے میں اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے اس کو قتل کیا، اس کی کھوپڑی لایا ہوں، اور اس کو میں اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں کدال سے جو ہے یہ ایک گڑھا کھود رہا ہوں. تو اس کے بعد بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی. بیوی بھی ساتھ اس کے ساتھ گڑھا کھودتی رہی، اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. جو اس نے اسے کہا تھا کہ یہ دشمن کی کھوپڑی ہے یعنی سر ہے، اس کو ایک تھیلے میں رکھا ہوا تھا اس نے، تو اس نے اسے دفن کر دیا، جو کہ دراصل سری پائے تھے. لیکن اس نے بیوی کو نہیں دکھایا. وہ بیوی کو اس نے جھوٹ بولا کہ یہ میرے پرانے دشمن کی کھوپڑی ہے جسے میں انتقاماً اپنے صحن میں دفن کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ اپنی بیوی کو آزما سکے. اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا. جب یہ کام ہوا، سری پائے تھے وہ دراصل، لیکن بیوی کو لگا کہ اس نے اپنے دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. اس کی بیوی خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی. اس کی بیوی کو اب ساری رات نیند نہ آئی کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے کھوپڑی کو دفن کیا ہے. اور وہ جو نوجوان تھا خود گہری نیند سو گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، سری پائے تھے،
اس نے انہی کو دفن کیا تھا۔ تو صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ صبح کو چلا گیا کہیں کسی کام پہ، کسی جگہ چلا گیا، تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ تو اس کا دوست وہ بھی آ گیا، اس کے گھر آیا، کیونکہ اس کا آنا جانا تھا۔ اس کی بیوی کو بھابھی پکارتا تھا، بھابھی کہہ کر پکارتا تھا، اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ تو اس نے اپنی جو ہے اس نوجوان کی بیوی سے کہا کہ یہ دریافت، یعنی اس کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ جب اس کا دوست جو پہلے سے ہی جاسوسی کرتا تھا، تو اس نے اپنے دوست کے بارے میں اس کی بیوی سے جب دریافت کرنا چاہا، تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے جو چہرے پہ جو ہے خوفزدہ تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، تو ایک دہشت سی طاری تھی اس کے چہرے پہ۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی۔ تو پہلے اس نے سوچا کہ شاید بیوی اور میاں بیوی میں، جو اس کا دوست تھا، اس کی گھر والے میں کچھ جھگڑا ہوا ہوگا، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ مجھ بتائیں کہ کیا بات۔ لیکن اسے یہ بات جو ہے، پہلے یہ اندازہ کیا کہ شاید میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اس نے سوچا کہ نہیں، شاید کوئی اور بات ہے، اسے خلاف معمول محسوس ہوئی کہ معمول کے مطابق تو کبھی اس نے ایسی حالت میں جو ہے اس سے پہلے کبھی اپنے دوست کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں بھابھی سچ مجھ بتائیں کہ کیا بات ہے، کہ بات کیا ہے، آپ کیوں اتنی خوف زدہ ہو، آپ کا چہرہ یہ گھبرایا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں جو ہے سرخ ہیں۔ تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس کہانی میں، وہ آپ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم اسے اور لمبا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں وقت لگتا ہے پھر اسے اپلوڈ کرنے میں۔ تو انشاءاللہ باقی کی کہانی اگلے ویڈیو میں ہم جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔